اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کسی پر احسان کر کے احسان کو جتایا جائے۔ کسی پر احسان کر کے احسان کو جتلانا یہ ایسے ہی ہے گویا اس نے احسان کیا ہی نہیں، یا پھر یوں کہ اس نے جو احسان کیا ہے وہ ضائع ہو گیا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے جب کسی پر احسان کیا جائے اس کو بار بار جتلایا نہ جائے، لیکن رب ذوالجلال نے جب اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مبعوث فرمایا، اللہ خالق کائنات نے فوراً فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا ہے کہ رب نے ایمان والوں کو اپنا رسول عطا فرما دیا ہے۔ اے مالک و مولا، تجھے یہ بات ناپسند ہے کہ احسان کیا جائے اور پھر احسان جتلا دیا جائے۔ اے اللہ، تو خالق اور مالک ہے۔ اے مالک و مولا، تو نے احسان فرمایا ہے، اب احسان جتلا رہا ہے۔ اے مالک و مولا، اس احسان جتلانے میں کیا راز ہے؟ اگر سوال کیا جائے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں، اے مالک و مولا، ہمیں تو یہ حکم ہے ہم احسان کریں اور خاموش ہو جائیں۔ اے مالک و مولا، تو نے احسان فرمایا لیکن ساتھ ہی احسان جتلا دیا۔ اے اللہ، اس میں راز کیا ہے؟ جبکہ اے مالک و مولا، تو نے ہمیں بے شمار ہم پر احسان فرمائے، کسی احسان پر احسان جتلایا نہیں ہے۔ ہم پر بے شمار نعمت عطا فرمائی، ہمیں کوئی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ سے جواب یہی آئے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ شکر بجا لانا تو دور کی بات ہے، تم میری نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دل دماغ دیے، اور سارے تمہارے ارکان تمہیں پورے عطا فرمائے۔ اس کے باوجود میں نے تم پر کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے رسول پاک کو مبعوث فرما کر، اپنے نبی کو بھیج کر جو تم پر احسان فرما دیا ہے، اے میرے بندو سمجھ جاؤ، یہ ساری کائنات کی نعمتیں حضور کے مقابل کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کی کچھ حقیقت یا شان ہوتی، اللہ یہ نعمت کسی کافر کو نہ دیتا۔ تو گرامی قدر احباب، یہ ساری نعمتیں سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہیں، اور حضور کی جو اکیلی نعمت دنیا میں جلوہ گری کی ہے، وہ اکیلی نعمت تمام نعمتوں کے اوپر حاوی ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اب طلباء، جامعہ کے طلباء رب ذوالجلال کے پاک ناموں سے ہمارے سینوں کو منور فرمانے والے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی آمد کے حوالے سے اشعار لکھتے ہیں، اگر حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی پھر کائنات عالم میں کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور کسی نے پوچھا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کہا حضور، ہم چھوٹا سا گھر میں چھت قائم کرتے ہیں، اس چھوٹے سے چھت کے لیے ہمیں 4 دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ چلیں، جدید دور ہے، اس دور میں ہمیں کم از کم ایک بڑا ستون قائم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم ایک چھت کو قائم کر سکتے ہیں۔ اے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، آپ کو حکیم الامت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا یہ مسئلہ مجھے حل فرما دیں، بتائیں، ہم چھوٹی سی چھت بنانا چاہیں، اس کے لیے یا تو 4 دیواریں یا کم از کم ایک بڑا ستون قائم کرنا پڑتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی نیلی چھت قائم فرما دی۔ اے علامہ اقبال، بتائیں اس کا ستون کہاں ہے، اس کی دیواریں کہاں ہیں؟
اگر اس کا ستون اور دیواریں نہیں ہیں، بتائیں پھر یہ کس کے سہارے کھڑا ہے؟ تو کہا اے میرے بھائی، میں نے بھی کائنات عالم میں پھر کے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ آسمان کا کہیں نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے۔ جب میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا تو یہی بات نظر آئی، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہا ہے سوال کرنے والے سن، یہ جو آسمان نیلی چھت، اتنی بڑی چھت بغیر ستون اور دیوار کے قائم ہے، یہ کسی اور سہارے کے قائم نہیں ہے، بلکہ یہ آمنہ کے لال کے نام کے سہارے سے قائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں، یہ جو محفل پاک ہو رہی ہے، جو لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے آپ ان کو شریک کر سکتے ہیں۔ اپنے موبائل کے ذریعے فیس بک پر توجہ کے نام سے ایک پیج ہے جو جامعہ کی جانب سے ہے، اور اس وقت وہ اس محفل پاک کو لائیو دکھا رہا ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں یہ پوسٹر لگا دیے گئے ہیں جن میں مکمل تفصیل بتا دی گئی ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ سے کس طرح اس محفل پاک کو لائیو دیکھنا ہے۔ ہمارے جو پیارے اس محفل پاک میں شریک نہیں ہو سکے، ہم اپنے موبائل کے ذریعے انہیں محفل پاک میں شریک کر سکتے ہیں۔ گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا، فاقتلوہ۔ گستاخ رسول کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔